اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما رزقکم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آج کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے بندوں سے مخاطب ہے اور عرض یہ کر رہا ہے کہ میرے بندوں، ہم نے زمین پر حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، اسے استعمال کرو۔ جو حرام رزق ہے، جو پاکیزہ نہیں ہے، اس سے تم بچو۔ حلال استعمال کرنے کا کچھ اور ہی فوائد ہیں اور رزق حرام استعمال کرنے کے نقصانات کچھ اور ہیں۔ ہم اس وقت حلال استعمال کریں گے یا حرام استعمال کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے، لیکن چند سال جب گزرتے ہیں تو پھر حلال کا بھی نتیجہ سامنے آنے لگتا ہے اور حرام کا بھی نتیجہ سامنے آنے لگتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو اور خود انبیاء علیہم التسلیم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ آپ رزق حلال استعمال کریں۔ دوسری جگہ ایک آیت ہے، رزق حلال کے ساتھ عمل صالح کی بات کی گئی ہے کہ رزق حلال استعمال کرو اور نیک عمل کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا ذہن اور آدمی کا دماغ نیک کام کی طرف اسی وقت جاوے گا جبکہ اس نے حلال رزق استعمال کیا، اور اگر وہ حرام استعمال کرتا رہا تو چاہ کر بھی وہ نیکی کی طرف کبھی اس کا ذہن مائل نہیں ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بانی گزرے ہیں، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ان میں سے یہ حضرت بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دعوت ملی، میں اس دعوت میں چلا گیا، کھا لیا جو کھانا میسر تھا۔ کھانے کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میرا دل گناہوں کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو بار بار سمجھایا، اپنے ذہن کو بار بار روکا کہ اللہ کی نافرمانی میں مت لگو، گناہوں میں مت پھنسو، لیکن ہر منٹ پر کوئی بھی ایسا منٹ خالی نہیں تھا کہ بار بار گناہوں کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے اور میں اس کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی انہوں نے بنیاد رکھی، بڑے اعلیٰ پیمانے پر لوگ انہیں جانتے تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ پھر ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے جو کھانا استعمال کیا دعوت کے اندر، اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کھانا کیسا تھا۔ آنے جانے والوں سے ملاقات ہوئی، گھر والوں تک پہنچنے کا موقع ملا، پتہ یہ چلا
کہ وہ سارے کے سارے پیسے سود اور رشوت کے لگے ہوئے تھے اور اسی سے کھانے تیار کیے گئے تھے. وہی کھانا مولانا نے جب سے استعمال کیا ہے ان کا دل اور دماغ گناہ کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے. حرام خوری کے اندر صرف ہم اور آپ نہیں، اچھے اچھے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. معاف کیجیے گا مجھے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بھی اس کام سے علیحدہ نہیں ہیں. اب تو لوگوں کا ذہن یوں بن گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ ذہن کس نے بنا دیا کہ سارا دن گناہ کا کام کرتے رہو، حرام کماتے رہو اور نماز پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب معاف کر دے گا. نہیں نہیں نہیں، نماز آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے ہے. آپ اس نماز کے ذریعے سے اپنے سارے اعمال کو الف سے یا تک جتنے ہیں سب ٹھیک کر لیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر معارف القرآن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میری خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا، حاجی تھا، پکا نمازی تھا، دیکھنے میں متقی اور پرہیزگار لگتا تھا، پہلی صف کی پابندی اس کے اندر تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سٹے باز تھا. نہیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک اثر ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کے نقصانات کہاں تک جائیں گے. اور جس نے حلال رزق استعمال کیا، اس کے فوائد بھی کئی پشتوں تک ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں. چار ائمہ میں سے ایک امام گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ایک شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام حنبل کی دعوت کی، آپ میرے یہاں تشریف لائیے. اپنے گھر والوں سے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا ایک شاگرد آ رہا ہے، بڑے پیمانے کا عالم ہے، بہت مجتہد ہے اور اللہ کا ولی ہے، اپنے زمانے کا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. گھر والوں نے جب یہ سنا تو اچھا اچھا کھانا تیار کیا کہ ایک دروازے پر عالم آ رہے، پرہیزگار اور متقی آدمی آ رہا، اور ایک آدمی کا تیار نہیں کیا، 4-5 آدمیوں کا تیار کیا کہ کسی طرح سے حضرت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دسترخوان پر کھانا لگایا گیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احمد ابن حنبل نے 4 آدمیوں کا کھانا تنے تنہا کھا لیا. گھر والوں نے کمرے کے اندر ایک مصلی اور وضو کا لوٹا رکھ دیا کہ اللہ کے ولی ہیں، تہجد کے پابند ہوں گے، تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، وضو بھی ان کو کرنے کی ضرورت پڑے گی. صبح جب ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. گھر والوں نے جب کمرے کے اندر دیکھا تو مصلی ویسے ہی لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، لوٹے کا پانی بھی ویسے ہی موجود ہے، گویا کہ نہ تو انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور نہ ہی انہوں نے وضو کیا، بلکہ ویسے ہی مسجد چلے گئے. گھر والوں کو تھوڑی تشویش. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے گھر والوں نے کہا کہ یہ کون سے بزرگ آ گئے گھر میں، آپ نے تو بڑی تعریف کی ان کی، بزرگ لوگ ویسے بھی کم کھانا کھاتے، انہوں نے 4 آدمی کے برابر کھانا کھا لیا.
اور تہجد تو درکنار، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے، وہاں پانی کا اس وقت انتظام بھی نہیں تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وضو بھی نہیں کیا، نامعلوم صبح کی نماز جا کر انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ کون سا آدمی آ گیا گھر میں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن حنبل سے گھر والوں کا یہ سوال رکھا. احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جب آپ کا کھانا دسترخوان پر لگایا گیا تو میں نے آسمان سے نور آتا ہوا اس کھانے کے اندر دیکھا. میں نے یہ سمجھا کہ اس نور والا کھانا جس کے ساتھ نور ملا ہوا ہے شاید کہ کبھی زندگی میں میسر ہو، اس لیے میں نے جم کر کھا لیا. کھانے کی برکت کہی جاوے گی، حلال کھانے کا یہ اثر کہا جاوے گا کہ رات میں بستر پر جب میں لیٹا ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں میں کوئی نیند نہیں ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں. میں نے قرآن کی ایک آیت اٹھائی اور اس آیت کے اندر غور کرنا شروع کیا. 150 مسئلے ہم نے لوگوں کے لیے اس آیت سے لکھ دیے. یہ صرف اور صرف حلال کھانے کی برکت تھی اور کچھ نہیں. پوری رات میں اس آیت سے مسئلے کو نکال کر لکھتا رہا، نیند بھی نہیں آئی. تہجد کی میں نے نماز پڑھی، مصلی کو لپیٹ دیا اور نیند نہیں آئی تو پھر وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. میں مسجد نبوی اسی عشاء کی وجہ سے صبح کی نماز ہم نے ادا کی. یہ رزق حلال اور پاکیزہ رزق کی برکت ہے. اللہ کے نیک بندوں نے لکھا ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام کا پتہ اللہ والوں کو یوں لگ جاتا ہے کہ رزق حلال اگر ہوگا تو صحیح جگہ میں خرچ ہوگا، اور اگر رزق حرام ہوگا تو خود بخود غلط جگہ میں جا کر خرچ ہو جائے گا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. سن 17 ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے اس امت پر ایک ایسا احسان کیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک کوئی ویسا احسان نہیں کر سکتا. فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے، 6 جلدوں میں 500 علماء کو اپنی خدمت میں رکھ کر اس کتاب کو لکھوایا ہے اور سب کی تنخواہ اپنے جیب سے دیا کرتے تھے. آج اس کتاب کا مرتبہ اتنا ہے کہ پوری دنیا اس کتاب کو جانتی ہے. لکھا ہے علماء نے کہ جو مسئلہ کسی کتاب کے اندر نہ ملے، فتاوی عالمگیری اورنگزیب کی لکھی ہوئی کتاب کھولو، وہ مسئلہ اس کے اندر مل جائے گا. اتنی بابرکت کتاب لکھی ہے. انہوں نے اپنے استاد ملا جیون، جن کی ایک کتاب ہے نور الانوار جو پڑھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر، ہم نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے، اپنے استاد کی دعوت کی. استاد دلی تشریف لے گئے، کھانے پینے کا انتظام کیا، رہنے سہنے کا انتظام کیا. جب صبح استاذ محترم کی واپسی ہونے لگی تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے 4 آنا نکال کر استاذ محترم کو تحفے کے طور پر دیا. استاذ محترم لے کر وہ اپنے شہر آ گئے. اس 4 آنا کا کیا کیا؟ گلے کا بیج خریدا، کھیتی کے اندر لگا دیا، پودے ہوئے، کاٹا، بیچا، پھر خریدا، پھر لگایا، بڑھتا رہا. اتنا بڑھ گیا کہ دروازے پر 10 جانور بندھے گئے اور کھیتیاں بھی بڑھ گئیں اور گلے بھی نظر آنے لگے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی پولیس نے کہا کہ حضرت آپ کے جو استاد ہیں وہ مالدار ہو چکے ہیں، اب تو ان پر ٹیکس لگنا چاہیے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا استاد ملا جیون مالدار کب سے ہو گئے؟ وہ تو شروع سے ہی غریب تھے اور انہیں غربت پسند تھی. میں حکومت پر رہ کر ان سے پوچھا اس سلسلے میں تو انہوں نے صاف فرمایا کہ نہیں مجھے غربت ہی پسند ہے، اسی میں مجھے رہنے دیں، ورنہ میں اللہ کو بھول جاؤں گا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو پولیس نے کہا کہ آپ جا کر دیکھ لیجیے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ گئے اپنے استاذ محترم کے پاس. دیکھا واقعتاً کئی جانور دروازے پر بڑھے ہوئے ہیں، کتنی کھیتیاں بڑھ گئی، فصلیں لگی ہوئی ہیں. استاذ محترم سے پوچھا کہ حضرت یہ سب کہاں سے آیا؟
मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान बना था, तूने मुझे 4 आना निकाल कर दिया, उसी के ज़रिए से ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुंशी को बुलाया जो हिसाब रखता था कि कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च हुए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत 4 आने की ये बरकत है, तो अब हम उस 4 आने की तहकीक करते हैं कि ये मेरे पास कहां से आया है, इतना बाबरकत पैसा आया कहां से। अपने मुंशी को बुलाया, कहा जरा हिसाब निकालो कब कितना किस मौके पर खर्च हुआ है। मुंशी बूढ़ा सा आदमी चश्मा लगाए हुए सारा हिसाब सुनाता चला गया। कई सफ़ा सुनाने के बाद एक जगह लिखा हुआ था कि मैंने आपको 4 आने पैसे दिए हैं। कहा ये भी सुनाओ ये 4 आने किस मौके पर तूने दिया। आपने तो नहीं कहा कि मैंने आपको 4 आने पैसे दिए, कहा कि 4 आने पैसे इस मौके पर हमने खर्च किया है, वो लिखा हुआ है। कहा कि सुनाओ किस्सा, क्या मौका है, 4 आना किस मौके पर तूने दिया। कहा जिस रूम के अंदर सरकारी कागजात रखे हुए थे उसकी छत खराब हो गई थी। मगरिब से लेकर जो बारिश होना शुरू हुई, इशा तक पूरी रात बारिश होती रही। मैं निकला इस गर्ज से कि अगर कोई मजदूर मिल जाए छत ठीक करने वाला तो मैं उसे बुलाकर छत ठीक करा दूं, ताकि ये सरकारी कागजात तो बच जावें। उस वक्त तो कंप्यूटर के ज़माने नहीं थे, कम से कम ये तो बच जावें। मैं निकला, देखा सड़क पर एक गरीब शख्स खड़ा है, वो भी भीग रहा है। मैंने उससे बात की कि तुम छत का काम जानते हो, सरकारी छत है, कागजात रखे हुए हैं, भींगा पड़ा है, तुम उसे ठीक कर दोगे। कहा हम ठीक कर देंगे। वो शख्स गया, छत पर चढ़ा, सुबह तक पूरे तरीके पर ठीक कर दिया, बारिश में भीग भीग कर। जब नीचे उतर कर आया तो मुंशी ने कहा कि देखो मेरे पास अभी जेब में 4 आने हैं, सरकारी दफातर जब बादशाह के खुलेंगे वहाँ मैं तुम्हें पेश करूँगा, जितना पैसा मांगोगे तुम्हें मिल जावे। कहा कि वो सब नहीं, जितना है बस उतना ही दे दो। 4 आने दे दिए उस मुंशी ने। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस गरीब को तूने 4 आने दिए थे और जिसने तुम्हारा छत ठीक किया था वही औरंगजेब था। लिखा है किताबों के अंदर कि 2 दिन टोपी बुनकर बेचते थे, 2 दिन मजदूरी करते थे और 3 दिन हुकूमत के ऑफिस में बैठते थे लोगों के मसले सुलझाने के। इस हलाल पैसे का इतनी बरकत हुई कि इसी पैसे को जब उस्ताद मोहतरम को दिया तो कई जानवर दरवाजे पर बंधे हुए मिले और कितनी खेतियां सजी हुई मिली। ये हलाल का अलग फायदा है, हमें और आपको फौरी तौर पर इसका एहसास नहीं होता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज बड़े ही अच्छे बादशाह गुजरे हैं। उनके बारे में लिखा है कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये सानी थे, दूसरी जिल्द थे। इतना इंसाफ के साथ उन्होंने काम किया। लिखा है किताबों के अंदर कि जब वो इंतकाल कर गए, उनके खजाने खंगाले गए, 17 रुपए मिले। कितने? 17 रुपए। उस वक्त के जो भी रुपए चलते, 5 रुपए लग गए कफन में, 2 रुपए लग गए कब्र की खुदाई में। कितने बचे? 10 बचे। 11 लड़के, हर एक के हिस्से में 1-1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन लड़कों को ऐसा बना दिया और ऐसे तौर तरीके पर रखा कि वो 10 साल भी नहीं गुजरे थे कि एक लड़का इतना माल का मालिक हो गया कि 100-100 ऊंट सदके में दिया करते थे।
لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا باپ تو کچھ چھوڑا نہیں, اتنے مال تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ لڑکوں نے بتایا کہ والد محترم جب تک حکومت پر قابض رہے ایک پیسہ حرام کا ہم لوگوں کو نہیں کھلایا, حلال کھلاتے رہیں اور کھاتے رہیں. اسی حلال کا نتیجہ ہے کہ والد محترم چلے گئے, لیکن حلال کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ہمارے لیے 100 اونٹ صدقے میں دینا کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے بعد ایک بادشاہ گزرا ہے, ملک ابن ہشام. جب وہ مرا ایک ایک لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ روپے آئے, 10 لاکھ روپے. ہماری اور آپ کی بھی سوچ یہی رہتی ہے کہ ہم جب مرے تو ہمارے بچوں کے پاس اچھا سا فلیٹ ہو, مالیت ان کی ٹھیک ٹھاک ہو, بینکنگ کا مسئلہ بھی ان کے پاس مضبوط ہو, ہر اعتبار سے وہ مضبوط ہو, تب اچھا رہیں گے بچے, ورنہ پھر برباد ہو جائیں گے. 10 لاکھ روپے ان کے لڑکوں کے حصے میں آئے. 10 سال نہیں گزرا, تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ چوراہے پر پیالہ لے کر مانگتے ہوئے نظر آنے لگے. یہ حرام کی نحوست ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا حاصل کریں لیکن رزق حلال حاصل کریں. آج ماحول صرف شہر ہی نہیں دیہات بھی اس میں ملوث ہے. سود کا کام عروج پر, رشوت کا کام عروج پر, بینک کو لوٹ لینا عروج پر, کسی اکاؤنٹ کو ہائیجیک کر لینا, یہ ہر ایک کا پیشوا بن چکا ہے. ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ان ساری چیزوں کا اور سارے کاموں کو ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہوگا. کوئی اس کی فکر نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک شخص گزرا ہے, ان کا پڑپوتا شاید عبد الرحمن نام تھا. وہ کسی جنگ پر گیا, کچھ دیر کے بعد خبر ملی گھر والوں کو کہ وہ ہار کر واپس آ رہا ہے. ان کے والد محترم نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ وہ تمہارا بیٹا جس جنگ پر گیا تھا وہاں سے ہار کر واپس آ رہا ہے. والدہ نے بتایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, جھوٹی خبر ہے. والد محترم نے بتایا کہ خبر تو یہی ملی ہے کہ وہ واپس آ رہا ہار کر. کہا کہ نہیں یہ جھوٹی خبر ہے. کچھ دنوں کے بعد دوسری خبر آئی کہ نہیں, وہ پورا ملک فتح کر لیا اور جیت کر واپس آ رہا. والد محترم نے اس کی امی سے پوچھا کہ تمہیں پتہ کیسے چل گیا کہ وہ ہارا نہیں ہے بلکہ جیت کر واپس آ رہا ہے؟ کہا کہ جب سے اسے میں پیٹ میں پال رہا ہوں تب سے میں نے حلال رزق استعمال کیا. اسے بھی پیدا ہونے کے بعد حلال دودھ پلاتی رہی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں, حوصلے کے ساتھ رہے گا اور جیت کر آئے گا. عرب کا مقولہ ہے المال غاد وراحل. حرام حاصل کریں گے, آج زیادہ نظر آئے گا, شام تک چلا جائے گا. مصیبتیں جو آئیں گی ان پیسوں پر تو ہم پھر ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور تاب نہیں لا سکتے, بلکہ اپنی جان تک گوا دیں گے اور ان پیسوں کو روکنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پیسے کی کثرت کے چکر میں نہ پڑیں, پیسے کی برکت کے چکر میں پڑیں. برکت اگر پیسے کے اندر ہوے گی تو آپ کثرت والا کام کر لیں گے, لیکن اگر کثرت ہو اور برکت نہیں ہوے گی تو آپ سے کچھ کام ہو نہیں سکے گا. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی فکر بھی ہونی چاہیے کہ رزق حلال استعمال کرے, گرچہ کم استعمال کرے, اور پھر اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہم ہی کو فکر کرنی ہوگی کہ انہیں بھی رزق حلال دے.
آپ یقین مانیں کہ اگر ہم نے بچوں کو حرام استعمال کرایا تو بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم نے بچوں کی جان پر ظلم کیا ہے۔ اگر وہ بچے ہمارے بڑھاپے میں جا کر ہمارے نافرمان بن گئے تو ہمیں اور آپ کو شکایت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، خود اپنی شکایت کی ضرورت ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے پر ان بچوں کی پرورش کی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ ان میں سے جو زمین کے اندر ہے حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اتباع نہ کرو شیطانوں کے اعمال کی۔ آپ کی کمائی جب حرام کی طرف ہوے گی، شیطان بھی آپ کو دلاسا دلاتا چلا جاوے گا اور لالچ دیتا چلا جاوے گا، آپ اس حرام کی طرف بڑھتے چلے جاوے گا اور آپ کو مزہ آئے گا۔ فوری طور پر تو اس مال کو دیکھ کر خوش ہویں گے، لیکن اس کے اثرات اور اس کے نتائج ایسے ہویں گے اور اتنے نقصانات ہویں گے کہ شاید کہ آپ کو آج سمجھ میں نہ آئے، بلکہ 10 سال گزریں گے تب سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ شیطانوں والا عمل، ان عملوں کی اتباع آپ نہ کریں۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کب وہ آپ کا ہوا ہے، ہر وقت وہ آپ کی دشمنی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک کبھی بھی وہ آپ کا خیر نہیں سوچے گا، ہر وقت وہ آپ کو پھنسانے کے چکر میں رہے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے شیطانوں کے پاس اتنے حربے ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک شیطان ایک شخص کے پاس سے گزر رہا تھا، لوگوں کو جال میں پھنسانے کے لیے جال لے کر۔ اس آدمی نے پہچان لیا کہ یہ تو شیطان ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جال لیے ہوا ہوں، کہیں جا کر آدمی کو پھنسانا ہے۔ کہا کہ میرے لیے بھی جال بنائے ہو؟ کہا کہ ابھی تو آپ کی عمر کافی ہے باقی، کئی سال ابھی آپ زندہ رہیں گے، اتنا پہلے جال بنانے کا کیا فائدہ، ابھی تو بہت زندگی ہے آپ کی۔ اس آدمی نے سوچا کہ ارے زندگی بہت زیادہ ہے، اس لیے ابھی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، جب زندگی کم ہو جاوے گی تب نماز روزے کی ضرورت پڑے گی۔ آرام و اطمینان سے وہ بیٹھ گیا۔ 6 مہینے گزرے، شیطان جال لے کر حاضر ہو گیا، کہا ٹائم ہو گیا آپ کا، چلیے۔ ایسا ایسا حربہ استعمال کرتا ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انما یأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش باتوں کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیز کا کہ تم کہو اللہ کے بارے میں ایسی چیز کہہ ڈالو جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ دیکھا جاتا ہے، لوگ اللہ کو نہ معلوم کس کس موقع پر برا بھلا اللہ کو بھی کہہ دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا اپنی زبان سے بول رہے ہیں اور کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ یہ سارا کارنامہ ہمیں اور آپ کو شیطان اس کی تعلیم دے رہا ہے اور ہم شیطانوں کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ بس سبحان اللہ۔